نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر۔ حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، روزہ عاقل بالغ اور مقیم صحت مند پر فرض ہے۔ اس میں ایک مسئلہ ہے مسافر کا۔ جو شخص مسافر ہو اس کے لیے افطار کرنے کی گنجائش ہے، رخصت ہے۔ مسافر کے مسئلے کو پورے طور پر آپ سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ اگر پوری ویڈیو آپ مکمل دیکھ لیں گے، امید ہے کہ مسافر کے روزے رکھنے کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص مسافر ہو یا مریض ہو تو وہ اس کو چاہیے، اس کو اختیار ہے کہ اگر سفر کی حالت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکا تو وہ آئندہ روزہ قضا کر لے۔ چنانچہ شرعی طور پر مسافر کا مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کا سفر شرعی ہو، یعنی 77.5 کلومیٹر کا سفر ہو، 77.5 80 کلومیٹر مان کے چلیے، اتنا لمبا اگر کسی کا سفر ہو تو وہ شخص شرعی طور پر مسافر کہلائے گا، اور روزہ رکھنے کے تعلق سے اس کو اختیار ہے۔ اگر روزہ رکھنے والا، سفر کرنے والا طاقتور ہو، قوی ہو، روزہ رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ لیکن اگر کوئی روزہ رکھ لیا تو اس کو ثواب ہوگا، روزہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے رخصت دی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، مسافر کے تعلق سے چند مسئلے بہت زیادہ حساس ہیں، اس کو خوب اچھی طرح سماعت فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سفر شرعی ہو، یعنی یہ کہ 77.5 کلو یا اس سے زیادہ دوری کا سفر ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ سفر کی شروعات صبح صادق سے پہلے، یعنی ختم سحری سے پہلے ہو گیا۔ اگر صبح صادق وہ اپنے گھر پہ کر رہا ہے اور اپنے گھر پر ہے، مان لیجئے کہ فجر کے بعد کسی کا سفر ہے، دہلی کسی کو جانا ہے پیرو سے اور 8 بجے دن میں ٹرین ہے، تو اب وہ چاہے کہ ہم روزہ نہیں رکھیں، وہ روزہ توڑ نہیں سکتا، اس کو روزہ ہر حال میں رکھنا ہے، کیونکہ اس پر روزہ فرض ہو گیا ہے۔ جس وقت روزہ فرض ہوا تھا اس وقت وہ مقیم تھا۔ تو ایک بات خوب اچھی طرح جان لیں کہ روزہ چھوڑنے کی بات جب آئے گی جب اس کا سفر رات میں ہی شروع ہو، یعنی فجر سے پہلے، یعنی صبح صادق سے پہلے سفر شروع ہو جائے، اپنے گھر کے حدود سے وہ نکل جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھا اور رکھنے کے بعد سفر میں ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم تو مسافر ہیں، روزہ ہمیں توڑنے کا اختیار ہے، ہم توڑ دیتے ہیں، تو ایسے شخص کو روزہ توڑنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کو اختیار تھا تو آپ شروع سے ہی نہیں رکھتے، آپ رکھے کیوں؟ اور جب آپ رکھ لیے ہیں تو اب آپ اس کو پورا کیجئے۔ اس کو اس وجہ سے نہیں توڑ سکتے کہ آپ مسافر ہیں تو روزہ توڑ سکتے ہیں۔ مسافر روزہ کب توڑ سکتا ہے؟ جب اس کا سفر شروعات رات میں ہو اور رات میں ہی ارادہ کر لے کہ ہم کو کل روزہ نہیں رکھنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات میں سفر شروع کیا دہلی سے اور روزہ توڑ دیا، روزہ نہیں رکھا، اور دن میں 12 بجے 1 بجے دن میں گھر پہنچتا ہے تو گھر آ کر کے وہ کھانا نہیں کھائے گا، گھر آ کر کے وہ پانی نہیں پیے گا۔ اگرچہ سفر کی حالت میں وہ کھا رہا ہو پی رہا ہو ٹھیک ہے، لیکن جب گھر پہنچ گیا تو جتنا دیر باقی ہے افطار میں اتنے دیر تک کچھ کھانا پینا اس کے جائز نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو روزے کی طرح بنائے رکھے گا، روزہ گرچہ نہیں ہوگا، اس کو اس دن کی روزے کی قضا کرنی ہوگی، لیکن گھر پہنچنے کے بعد بھی اس کو کچھ کھانا اور پینا نہیں ہے جب تک وہ سفر میں ہے، جب تک وہ پیرو سے باہر ہے، جب تک وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے۔ ایک اور حساس مسئلہ یہ ہے کہ جو حضرات چندہ کرنے جاتے ہیں وہ عام طور سے مسافر ہوتے ہیں، کیونکہ مسافر کی شرعی مدت وہ 14 دن یا اس سے کم ہے۔ اگر کوئی 15 دن یا اس سے زیادہ کسی ایک جگہ پر ٹھہرنے کا ارادہ کرتا ہو تو وہ مقیم ہوگا، لیکن اگر 14 دن یا اس سے کم اگر کوئی ٹھہر رہا ہو تو مسافر ہی ہوگا۔ تو عام طور سے جو چندہ کرنے والے حضرات ہوتے ہیں وہ 2 دن ممبئی میں، 4 دن دلی میں، 5 دن اڈیشہ میں اور 6 دن کلکتہ میں، اس طرح سے ان کا سفر ہوتا ہے۔ تو وہ مستقل مسافر ہی رہتے ہیں،
وہ آپ کے یہاں 4 دن کے لیے گئے، 5 دن کے لیے گئے، 6 دن کے لیے گئے، تو وہ مسافر ہیں، ان کو اللہ نے اجازت دی ہے روزہ نہ رکھنے کی، ان کو اختیار ہے کہ وہ روزہ رکھے تو بھی صحیح، روزہ نہ رکھے تو بھی صحیح۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی چندہ کرنے والا کہیں گیا چندہ کرنے کے لیے اور وہ روزہ نہیں افطار کر رہا ہے، وہ ہوٹل میں کھانا کھا رہا ہے، اس کو کوئی دیکھ لیا کچھ کھاتے ہوئے یا پیتے ہوئے تو لوگ آنکھ بھون چڑھا لیتے ہیں، آستین چڑھا لیتے ہیں، اور لوگ اس کو تقویٰ کے خلاف سمجھتے ہیں، لوگ اس کو چندہ نہیں دیتے ہیں، کئی جگہ پر تو لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے، لوگ اسے بہت برا سمجھتے ہیں کہ بتاؤ یہ چندہ مانگ رہا ہے اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزہ نہیں رکھا۔ ارے میرے محترم، آپ کو معلوم نہیں ہے مسئلہ، اللہ نے اجازت دی ہے مسافر کو کہ جو شخص مسافر ہو وہ روزہ نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں مسافر روزے کی قضا بعد میں کر لے گا۔ اس لیے جو چندہ کرنے والے حضرات ہیں ان کے اوپر آپ سختی کے ساتھ بالکل بھی پیش نہ آئیں، ممکن ہو تو آہستہ سے چپکے سے بلا کر کے سائڈ میں معلوم بھی کر لیں کہ حضرت سفر پہ ہیں آپ کا روزہ ہے یا آپ کا افطار ہے، اگر آپ کا افطار ہے تو میں آپ کو آہستہ سے اپنے گھر میں بالکل بالکونی میں لے جا کر کے آپ کے لیے ناشتے کا یا کھانے کا کسی کا انتظام کر دیتا ہوں۔ یہ پوچھنا یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ اس پر آنکھ بھون چڑھاویں اور اس کو کھاتے ہوئے دیکھیں تو آپ آگ بگولا بن جائیں۔ مسافر جب سفر کرے گا تو پھر وہ اپنے گھڑی کا اور اپنے یہاں کے وقت کا اعتبار بالکل بھی نہیں کرے گا، بلکہ اگر وہ ٹرین میں ہو یا بس میں ہو یا جس جگہ پر ہو وہاں کے سحری کا اور وہاں کے افطار کے وقت کا اعتبار کرے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے پیروں سے سفر کیا اور ان کا سفر ممبئی میں ہوا ختم اور روزے سے ہے تو ممبئی میں جتنے بجے افطار ہوگا اتنے بجے افطار کرے گا، ایسا نہیں کہ پیروں کے ٹائم میں جتنے بجے افطار ہوگا اتنے بجے افطار کرے گا۔ تو سفر کرنے والا کا سفر جہاں کا ہوگا وہاں کے وقت کا اعتبار ہوگا۔ مسافر کو چاہیے کہ ان کی جتنی روزہ قضا ہو گیا ہے نہیں رکھ پائے ہیں، عید کے بعد یعنی عید الفطر کے بعد فوراً کوشش کرے جیسے ہی سہولت ہو ویسے ہی قضا روزہ رکھ لے۔ مسافر جو روزہ نہیں رکھے گا رمضان کے اندر اس سے کوئی ثواب کے اندر کمی نہیں ہوگی، کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا، اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ کا سفر شرعی ہے تو آپ چاہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو آپ روزہ نہ رکھ سکتے ہیں۔